قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وہ یعنی صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم حیران ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ میری قوم والو، یہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کے پروردگار ہی نہایت توانا اور غالب ہیں۔ ظالموں کو بڑے زور کی کڑک نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ ثمودیوں نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان ثمودیوں پر پھٹکار ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ثمودیوں کی اندھی تقلید کا ذکر۔ صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم ثمود کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات اے صالح زبان سے نہ نکالو، اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تم سے وابستہ تھیں، لیکن تم نے ان سب پر پانی پھیر دیا اور ہمیں اپنی پرانی روش اور باپ داداؤں کی چال سے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنے لگا اور اس سے ہٹانے لگا۔ ہمیں تو تمہاری اس نئی رہبری میں بڑا بھاری شک و شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں اعلیٰ دلیل پر ہوں، میرے پاس رب کی نشانی ہے، مجھے اپنی سچائی پر دلی اطمینان ہے، میرے پاس اللہ کی رسالت کی رحمت ہے۔ اب اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کر سکے اور اللہ کے عذابوں سے مجھے بچا سکے؟ میرا ایمان ہے کہ مخلوق مجھے کام نہیں آ سکتی، تم میرے لیے محض بے سود ہو، سوائے میرے نقصان کے تم میرا اور کچھ بڑھا نہیں سکتے۔ ان تمام آیتوں کی پوری تفسیر اور ثمودیوں کی ہلاکت کے اور اونٹنی کے مفصل واقعات سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی دیر کے گائے کے بچے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اسے نہیں لگ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ ان دونوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس دیں تو ہم نے انہیں اسحاق کے اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی آہ میرے ہاں کیسی اولاد ہو سکتی ہے، میں آپ پوری بڑھیا اور یہ ہیں میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے، یہ یقیناً بہت بڑے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا اور بڑی بزرگیوں والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی مہمانداری کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان بشکل انسان آتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آ کر سلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس لفظ کو پیش سے کہنے میں علم بیان کے مطابق ثبوت و دوام پایا جاتا ہے۔ سلام کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمان واری پیش کرتے ہیں۔ بچھڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا لاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ نووارد مہمانوں کے ہاتھ تو بڑھتے ہی نہیں، اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں خوف کھانے لگے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت قوم لوط کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے وہ بصورت نوجوان انسان زمین پر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اترے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر بڑی تکریم کی، جلدی جلدی اپنا بچھڑا لے کر اسے گرم پتھروں پر سینک کر لا حاضر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ سارہ علیہ السلام کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگ گئیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ وہ کھانے سے رکے اور کہنے لگے ابراہیم ہم جب تلک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں کھایا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور آپس میں کہا کہ فی الواقع یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی دوست بنائے۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ خود ابراہیم علیہ السلام ان کے اکرام میں یعنی ان کے کھلانے کی خدمت میں ہیں، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان مہمانوں کی اس عجیب حالت پر انہیں بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے۔ اب دہشت دور کرنے کے لیے اصلی واقعہ کھول دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں فرشتے ہیں، قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کی قوم کو ہلاک کریں۔ سارہ علیہ السلام کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ اسی وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس نا امیدی کی عمر میں آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ انہیں یہ بھی تعجب تھا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہ پوری غفلت میں ہے۔ الغرض فرشتوں نے آپ کو اسحاق نامی بچہ ہونے کی بشارت دی اور پھر اسحاق علیہ السلام کے یہاں یعقوب علیہ السلام کے ہونے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری سنائی۔ اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی تو بشارت دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان کے ہاں بھی اولاد ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام نے عورتوں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب ظاہر کیا کہ شوہر بیوی دونوں کے اس بڑے ہوئے بڑھاپے میں اولاد کیسی؟ یہ تو سخت حیرت کی بات ہے۔
فرشتوں نے کہا کہ امر اللہ میں کیا حیرت، آپ دونوں کو اس عمر میں ہی اللہ بیٹا دیں گے؟ گو آپ سے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ کے شوہر کی عمر بھی ڈھل چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، وہ اللہ جو چاہے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں، آپ کو اللہ کی قدرت میں تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تعریفوں والے اور بزرگ ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا، جبکہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم التحیات کے آغاز میں پڑھتے ہیں، یعنی التحیات للہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک، نہ کہ وہ رائج سلام جو مسجدوں میں بڑی بڑی اونچی اونچی آوازوں سے سلام کے نام پر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پڑھنا بدعت ہے، بلکہ التحیات پڑھنا یہ سلام ہے جو نبی کا سکھلایا ہوا ہے، اور اس کو پڑھنے کی جگہ التحیات میں بیٹھنے کے وقت ہے، نہ کہ مسجدوں کے مائکوں اور دوسری جگہوں میں۔